اگر تم شمس کو میری آنکھوں سے دیکھ سکتے، تم مجھ سے خالص شاعری مانگتے ہو، مگر کیا تم نے سوچا قلم لکھتا ہے؟ نہیں، میں حروف کو سمندروں سے نوچ کر نکالتا ہوں اور ایک ایک کر کے اپنی آنکھوں سے نچوڑ کر بہا دیتا ہوں، مگر تم نہیں دیکھ سکتے۔ تم اپنی غلطی خرید سکتے ہو مگر اپنی عزت نہیں۔ بخشش جدائی کو آلودہ نہیں کرتی، جدائی بھی اپنا ایک وقار رکھتی ہے۔ عشق کو ترستی ہوئی آنکھوں اور رال ٹپکاتی مسکراہٹیں آلودہ کر دیتی ہیں۔ عشق وجود کے آئینے میں جھانکنے کا نام ہے۔ جب تک اپنے نقاب نہیں اتارتے، آئینہ جتنا بھی شفاف ہو، تم اپنے دل کو دیکھ نہیں سکتے۔ میری محبت شمس کے لیے ہے اور اس سے میرا نکاح، یہ وہ چیز تھی جسے سب سے زیادہ درگاہ کی عورتوں اور خاص کر شہر کی عورتوں نے دیوانگی کہا۔ ان کے نزدیک میں پاگل تھی، مگر کہو کیا ہم سب اپنی زندگیاں کسی آنے والے کل کی امید میں گزار نہیں رہے؟ کیا ہم سب انتظار کی دیوانگی میں نہیں جل رہے؟ وہ جو دوسروں کی کہانیوں کو بس نقل کرتے ہیں وہ سمجھدار ٹھہرے، اور وہ جو خود کو تلاش کرے اپنے دل کے راز پانے نکلے۔ محبت میں فنا ہو وہ پاگل ہے، وہ دیوانہ ہے۔ اگر یہی تمہارا جنون ہے تو میں اس دیوانگی پر قربان۔ اگر دل چاک ہونے کا نام جنون ہے تو میں اس زخم پر بھی قربان۔ جب زندگی ناقابل برداشت ہو جائے، جب ہم خود کو اپنے اندر سمو نہ سکیں، جب تیار شدہ سکون بھی بے چین کر دے، تب بس دیوانہ ہونے کی نیت باندھ لینا بہتر ہے۔ دیوانگی اکثر ایک نرم سی مسکراہٹ کی پہلی شرط ہوتی ہے۔ کبھی یہ خاموشی کا سکون ہے، کبھی یہ وقت پر نہ بولنے کی طاقت۔ میں اپنی دیوانگی سے محبت کرتی ہوں کیونکہ صرف میں نے شمس کو دیکھا ہے۔ محبت بھی کی مگر دیکھنے سے زیادہ۔ صرف میرے والد کے سوا شاید ہی کوئی دوسرا ہو جس نے اسے اتنا چاہا ہو۔ اسی لیے میں اپنی دیوانگی سے محبت کرتی ہوں، کیونکہ میں اس آدمی سے محبت کرتی ہوں جس نے میری روح کو آزاد کر دیا۔ میں سنتی ہوں وہ کیا کہتے رہتے ہیں، کیمیا ضرور پاگل ہو گئی ہے، یہ لڑکی اپنے دادا کی عمر کے آدمی سے شادی کر رہی ہے، یہ تو بالکل دماغی مریضہ ہے۔ جو خواب انہوں نے دیکھنے کی ہمت نہ کی، جو محبت وہ پا نہ سکے، جو خواہشات وہ پوری نہ کر سکے، اس پر دیوانگی کی مہر لگا دینا انہیں آسان لگتا ہے۔ جو بھی ہم سے مختلف ہو، جو ہم سے آگے بڑھ جائے، جو وہ جیت لے جو ہم نے کھو دیا، ہم اسے دیوانہ کہہ کر اپنی ناکامی کو تسلی دے دیتے ہیں۔ دیوانگی کہنے کو ایک ہلکا لفظ ہے مگر جینے کو بوجھل۔ سوچنے والے، چاہنے والے، تڑپنے والے، خاموش رہنے والے، جرأت کرنے والے، حدود کو توڑنے والے، جو تمہارے جتنا پر اکتفا نہیں کرتے، یہ سب تمہارے نزدیک دیوانے ہیں۔ پھر سن لو میں دیوانی ہوں۔ جہاں شکر ادا نہ کیا جائے، جہاں آنکھیں اندر نہ جھانکیں بلکہ چہرے ابرو آنکھوں پر رک جائیں، جہاں ہر شکایت ایک مقبول سکہ ہو، جہاں ایمان کانوں سے نکل کر کانوں میں پہنچایا جائے، وہاں خاموش رہنا شاید یہی دیوانگی ہے، شاید یہی روح کا ٹھٹھر جانا ہے۔ میں ایک عطار کی دکان میں گئی، پوچھا کیا کوئی ایسی جڑی بوٹی ہے جو مجھے عقل مند بنا دے؟ عطار نے میرے چہرے کو عجیب نظروں سے دیکھا، شاید آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ خوف زدہ ہو گیا۔ بس ایک لفظ بولا، نہیں۔ تبھی ایک موٹی عورت جو دروازے میں بمشکل سما پا رہی تھی اندر آئی۔ اس نے ٹوکری میں پڑی مختلف رنگوں کی خشک جڑی بوٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان میں سے کون سی مجھے دبلا کر دے گی؟ عطار نے جواب دیا، وہ جس کی ڈنڈی پیلی ہے۔ میں خاموش نہ رہ سکی۔ تم دبلی کیوں ہونا چاہتی ہو؟ جب تک تمہاری بھوک باقی ہے تم بس کم کرتی رہو گی اور پھر بڑھاتی رہو گی۔ صحت مند رہنے کے لیے، عورت نے جواب دیا۔ کیا دبلے لوگ زیادہ خوبصورت مرتے ہیں؟ کیا صحت مند ہو کر مرا جا سکتا ہے؟ دونوں، عطار اور وہ عورت، مجھے گھورنے لگے۔
گھبراؤ مت، میں اپنے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ میری حالت سے ظاہر نہیں، بس مجھے تجسس ہوا جیسے قبر میں مردوں کو تجسس ہوتا ہے۔ عطار چونک گیا اور پوچھا، کیا تم مولانا کی بیٹی نہیں؟ ہاں وہی ہوں۔ ہاں معلوم ہو گیا، تمہارا خاندان ہمیشہ ہم جیسے لوگوں سے مختلف رہا ہے۔ مختلف؟ مگر یہ مختلف ہونے کا کیا مطلب ہے تمہارے نزدیک؟ دونوں خاموش ہو گئے۔ عورت نے پیلی ڈنڈی والی جڑی بوٹی کی قیمت ادا کی، کچھ بڑبڑاتے ہوئے نکل گئی۔ عطار نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، بس اپنے شیلف کو کپڑے سے صاف کرنے لگا جیسے میں وہاں تھی ہی نہیں۔ میں عطار کی دکان سے باہر نکل آئی، سوچوں میں گم، نڈھال قدموں کو بے سمت گھسیٹ رہی تھی کہ اچانک ایک بوڑھی عورت سے ٹکرا گئی۔ تو حق پر ہے اماں، میں نے تجھے دیکھا نہیں، مجھے معاف کر دے۔ بوڑھی نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں بیٹی، بس اگر تمہیں عجیب نہ لگے تو ایک بات کہوں؟ کہیے اماں، جو کہنا ہے کہہ دیجئے، تمہارا چہرہ بہت بامانی ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، اماں اس معنی کو سمجھنے کی کوشش میں خود کو کھو چکی ہوں۔ بوڑھی عورت نے دعا دی، اللہ خیر کرے گا بیٹی۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل سے کہا، عشق کے ساتھ آمین۔ درگاہ کی خواتین اور وہ عورتیں جو روزانہ درس اور علمی مجالس میں آتی تھیں، ہمارے باہمی مکالمے ہمیشہ علم اور اخلاق میں بہتری کے لیے ہوتے۔ گرجی خاتون، ان کی بیٹیاں عین الحیات اور ہاون زادے، یہ سب میرے والد کے قریبی لوگ تھے۔ ان کی مہربان طبیعت، نیکی کرنے کا جذبہ اور ضرورت مندوں کی مدد ہمیشہ ہماری تحسین کا باعث بنتی۔ ہم کاملہ خاتون اور فخر النساء خاتون جیسی بزرگوں کی صحبت سے مستفید ہوتے، جہاں دنیاوی امور کم از کم اور وہ بھی صرف ضرورت کے تحت زیر بحث آتے۔ ایسی مجلسوں سے میں ہمیشہ خوش اور مطمئن واپس لوٹتی۔ سلطان کی بیٹیوں کی معلمہ نظام خاتون سرائے سے مستحقین کے لیے سامان مہیا کرنے میں کوشاں رہتی اور ہمیں خیرات اور امداد کے کاموں میں مدد فراہم کرتی۔ میرے والد اور شمس ان تمام نیک اعمال اور خیراتی سرگرمیوں پر نہایت خوش ہوتے۔ میری والدہ اور درگاہ کی چند عورتیں پونیا کے معزز خاندانوں کی خواتین کے اجتماعات میں جایا کرتی تھیں، مگر شادی کے بعد میرا وہاں جانے کو جی نہ چاہا۔ وہ محفلیں میرے دل کو بوجھل کر دیتی۔ وہاں کی گفتگو سوائے فضول باتوں اور بے لگام چغل خوریوں کے کچھ نہ ہوتی۔ سب سے بڑھ کر وہ اپنے شوہروں کی برائیاں کرتی تھی، ان کے پیٹھ پیچھے ایسی ایسی باتیں کہتی جو بے بنیاد ہوتی۔ یہ سب اس وقت زیادہ مضحکہ خیز لگتا جب وہ غیبت نہ کرنا کی آیات سے گفتگو آغاز کرتی اور پھر پوری مجلس میں غیبت کے 40 پہلو بیان کر ڈالتی۔ شادی کے بعد والدہ نے روایات کا حوالہ دے کر مجھے سمجھایا کہ نئی دلہن کو ان نشستوں میں شامل نہ ہونا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ محض ان کی دل آزاری سے بچنے کے لیے میں نے چند محفلوں میں شرکت کی۔ انہی میں سے ایک دن بات میرے نکاح پر آ گئی۔ شمس میں تم نے کیا پایا، کیا دیکھا؟ میں مسکرائی اور دھیرے سے کہا، ایسا شمس جو جب بولے تو تمہاری روح اور سانس کو بدل دے، جو تمہارے ہر لمحے میں اتر جائے اور ہر جملے میں ایک پھول رکھ دے۔ جب تم زندگی اور موت کے بیچ جھول رہے ہو تو وہ نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر تمہیں گہری اور اندھیری کھائی سے باہر نکال دے۔ کیا تم لوگوں نے کبھی ایسا شخص جانا ہے؟ آنکھیں حسین ہوں تو انسان خوبصورتی دیکھنے اور سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ شمس کی آنکھیں ایسی ہیں، جہاں نظر ڈالے وہ جگہ بدل جائے، ویرانوں پر محلات کھڑے کر دے، اداس چہروں پر مسکراہٹ سجا دے اور پریشان دلوں کو ایک پل میں پرامن مستقبل سے جوڑ دے۔ ایسا شمس جو اچھائی اور برائی کے درمیان کھڑا ہے لیکن کبھی تمہیں گرانے نہ دے گا۔ ایسا شمس جو ہمیشہ اچھائی کا لحاظ رکھے گا اور برائی کو مٹانے کے لیے لڑے گا، مگر کسی پرانی عمارت کو گرا کر نئی تعمیر کرنے کی بجائے اتنا صابر، منصف اور نرم دل ہوگا کہ کہے گا کسی اور کی دنیا برباد ہونے سے بہتر ہے کہ میری دنیا مٹی میں مل جائے۔ یہ ہے میرا شمس، اعتدال کے ساتھ دل بانٹنے والا، انسانی زندگی میں توازن کو قائم رکھنے والا، محبت کو عظمت دینے والا، دوستی کی قدر و قیمت سکھانے والا، انسان کو بلند کرنے والا۔ ایسا ہے میرا شمس جو اندر سے بہت پاک ہو، باہر سے بھی۔
ہر جگہ ہر حال میں یکساں ہو، جس کی مسکراہٹ دلوں کو قید کر لے، جس کی انگلیاں تلوار کی طرح کاٹتی اور قلم کی طرح لکھتی ہوں، جو آدھے ہونٹوں سے دیکھتے ہوئے بھی ایسا لگے جیسے مسکرا رہا ہو اور رخساروں کے اندر کوئی آتش فشاں دہک رہا ہو جو دلوں کو اپنی گونج میں کھو جانے دے۔ ایسا ہے میرا شمس، جب وہ بولے تو انسان اندر تک پگھل جائے۔ اس کی آواز، ہاں وہ آواز، ایسا سر، ایسا راز بھرا آہنگ، ایسی لے جو سننے والے کو مسحور کر دے، ایسا ترنم جو دل کے ہر تار کو چھیڑ دے اور وہ جو سن لے وہ خود کو کھو دے۔ یہی آواز، یہی سحر جو صرف دل اور عقل کی بینائی رکھنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ آواز جو جھنجھوڑ دے، جو فنا کر دے، جو وجود کی رگوں میں سرایت کر جائے اور راہ کے مسافر کو بھٹکا دے۔ ایسا ہے شمس، تم خواب میں ہو، خیال کے دکھ میں سرگرداں، وہ تمہاری طرف دیکھے، سلام کہے اور تم بے اختیار مسکرا دو۔ گھپ اندھیروں میں روشنی بھر جائے، تمہارے رویوں میں تبدیلی آ جائے۔ زبان جو مدت سے خاموش تھی لوگوں سے باتیں کرنے لگے، آنکھیں جو آنسوں میں ڈوبی تھی خوشی سے چمک اٹھیں، مرجھائے رخسار لالی پکڑ لیں۔ تم خود کے اندر کوئی نیا راز پالو اور کہو، ہاں میں برباد نہیں ہوا، میں محض ایک کھنڈر نہیں ہوں، میں تو بس ایک ایسی عنقا ہوں جو راکھ سے دوبارہ جی اٹھی ہے۔ ایسا ہے شمس، جب وہ ہاتھ بڑھائے تو تم اپنی جان دینے کو تیار ہو جاؤ۔ تم اسے مقدس جانو اور اپنے مقدسات اس کے نام کر دو، محض اس کے ساتھ چلنے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنی راہ بدلنے کو تیار ہو جاؤ۔ ایسا ایک مرد، کیا تم نے کبھی ایسا مرد جانا ہے یا کوئی ایسا مرد دیکھا ہے؟ میں ایک نشست میں تھی جہاں بڑے گھرانوں کی خواتین بیٹھی تھی اور ایک عورت نے زہر خند لہجے میں کہا، ہم کونیا کے معزز لوگوں کی بیویاں ہیں، تمہارا شمس تمہیں بھی اپنی طرح فقیر بنا چکا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا اظہار دیکھنا چاہتا ہے۔ دیکھو تمہارے بازو خالی ہیں، نہ سونے کے کنگن نہ کوئی زیور، تم تو مولانا کی بیٹی سے صحرائی بدو میں بدل گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ساتھ بیٹھی کمسن دلہن کو دیکھا جس کے زیورات اس کے چمکتے مستقبل کا اعلان کر رہے تھے۔ ہاں، شمس عمر رسیدہ تھا، لیکن موت کو کسی کی عمر کی پرواہ نہیں ہوتی۔ زندگی وہی دیتا ہے جو اس کا رزق ہوتا ہے اور بھوکے کو بھوکا نہیں چھوڑتا۔ نہ میرا والد مولانا نہ میرا شوہر شمس دنیا کے بندے ہیں، یہی ان کی سچائی ہے، یہی ان کی درویشی۔ جب اس زمانے کے شیخ اور درویش زمین کے خزانوں کو اپنا معبود بنا چکے تو میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا باپ اور میرا شوہر اس سے کوسوں دور ہیں۔ سونا عورت کا زیور ہے، کوئی بولی۔ نہیں، میں نے کہا، عورت کا زیور اس کی حیا ہے، اس کا ایمان ہے، اس کی خالص عبادت ہے، اس کی راہ حق پر وفاداری ہے۔ کیا رسول اللہ نے جب فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آگ میں ڈال دو؟ اگر دولت وہ نعمت ہے جو اللہ اپنے بندوں پر دیکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ نعمتیں نبی پر ظاہر ہوتی تو کیوں نہ تھی؟ حضرت عمر میں کیوں نہ تھی؟ حضرت ابوبکر میں کیوں نہ تھی؟ حضرت علی نے کیوں ایک درہم بھی ترکا نہ چھوڑا؟ زندگی ایک کہانی ہے، یہ طویل ہو یا مختصر اس سے فرق نہیں پڑتا، اہم یہ ہے کہ یہ اچھی ہو۔ تم بہترین دسترخوان، بہترین لباس، بہترین محل چاہتے ہو اور اسے اچھی زندگی کہتے ہو۔ وہ دور تھا جب گھاس پھونس کی چھتیں آزاد لوگوں کا گھر ہوتی تھی اور آج سنگ مرمر اور سونے کے محلوں میں غلاموں کی قطاریں بستی ہیں، اور تم اسے اچھی زندگی کہتے ہو۔ کس زمانے میں جی رہے ہو؟ زیور عورت کا سنگھار ہے، دسترخوان نعمت کا شکر ہے۔ شکر تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور زیور، محبت سے بڑھ کر کوئی زیور ہے کیا؟ سجاوٹ سے بھری نعمتوں پر مچلنے کی بجائے عشق بھرے دل پر بے خود ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں ایک نوجوان اپنی محبوبہ کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگ اسے طبیب کے پاس لے گئے، پوچھا کیا ہوا اسے؟ طبیب نے جواب دیا، محبوبہ کو دیکھتے ہی اس کا دل لرز اٹھا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ سامنے کھڑے لوگ حیران ہوئے۔ ہم بھی اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، مگر کبھی ایسا ہمارے ساتھ تو نہ ہوا۔ طبیب نے مسکرا کر کہا، تمہاری محبت عقل کی ہے اور اس کی محبت روح کی۔
ये सुनकर वो सब हंसने लगे। मोहब्बत, इश्क, छोड़ो ये बातें कीमिया। तब मैंने उन्हें ये शेर सुनाया, अगर इश्क क्या है ये ना जाना और कभी आशिक ना हुआ तो तू महज एक बंजर चट्टान है जो सख्त और बेजान है। अगर मोहब्बत को ना पहचाना और कभी किसी से ना चाहा तो फिर घास फूस पर गुजारा कर कि तू महज एक खच्चर है। ऐ वो जो मेरे दिल और मेरी रूह में बसा है मगर मेरी आंखों और मेरी नज़र से ओझल। ऐ वो जो हर चीज़ से करीब तर है मगर मेरी फहम से परे। अगर मैं पूछूं इश्क क्या है तो हाँ जवाब यही आएगा, ये तो तू है। तुम सब लोगों के चेहरों पर नज़र रखते हो और मैं उनके दिलों को देखता हूँ। तुम्हारे लिए आदमी की कीमत उसकी दौलत और शान और शौकत है। तुम्हें घर की दहलीज छोड़कर दूसरों की ज़िंदगी पर बातें करना भाता है, लेकिन तुम देख नहीं रहे, तुम्हारे अपने घरों में आग लगी है। हमारे घर वाले हमसे और क्या चाहें, हम उनके खाने, कपड़े, दस्तरखान सब संभालते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी अपने शोहर और बच्चों की रूह को भी चाहत और मोहब्बत से नवाजा? क्या तुमने कभी उनके दिलों को भी आसूदा किया? बाहर वालों पर मुस्कुराहट निछावर करके और घर वालों से एक मीठा जुमला भी रोक कर तुम इसी को अज़दवाजी ज़िंदगी कहते हो। ज़िंदगी ये नहीं कि चीज़ें आदमी से ज़्यादा कीमती हो जाएं। तुम खुद को तन्हा और बेबस कहती हो, मगर कभी सोचा जो तुमने अकेला छोड़ा उसका क्या हाल है? तुम कैसे देखोगी? तुम्हारे पास आंखें ही नहीं, जो हैं भी वो दूसरों पर टिकी हैं। तुम्हारे पास अपने लिए नज़र बची ही कहाँ। अरे घर वालों की क्या बात करें, वो तो बस रोज़मर्रा के मामलात हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कौन किस तकलीफ़ में जी रहा है, किस दिल में क्या शिकायत पल रही है, कौन किस जुमले में तसल्ली ढूंढ रहा है? अगर तुमने कभी सोचा ही नहीं तो जाहिर है उनसे कहने को तुम्हारे पास कुछ नहीं। हाँ समझ गया, शम्स से इतनी बातें सुन सुनकर अब तुम भी आलिम दीन बनने लगी हो। तुम्हारी ज़बान भी शम्स की तरह तेज़ हो गई है और बातें काटने लगी हैं। मैं मुस्कुरा दी, ये सच है, इसमें मेरा क्या कसूर? शम्स के समंदर से एक कतरा भी ना मिले, ऐसे लोगों पर सिवाय रहम के और क्या किया जा सकता है? तुम सब शम्स को ज़बान से तनकीद करती हो, लेकिन दिल में किसी शम्स की तलाश में हो। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए, हमारी ज़िंदगी हमारे लिए। लैला खातून जो पहले ही बुरा मान चुकी थी, बात काट कर बोली, अरे छोड़ो ये बातें, दिल बैठा जा रहा है। वैसे भी आज सुबह ही मैं और मेरे मौलवी एक चूड़ी की वजह से झगड़ पड़े। ये सुनते ही दूसरी औरतें भी अपने शोहरों की शिकायतें करने लगी। मैं खामोश रही, सब सुना, सब देखा। अचानक सब में सबसे कम उम्र इफ़रा खातून बोली, अगर तुम भी किसी अपने बाप जैसे उम्र रसीदा से ब्याही गई होती तो यूं शिकायतें न कर रही होती। और कह कहा लगा दिया। कमरे में खामोशी छा गई। तब तक मैं अपनी फितरी नरमी में मौलाना की सब्र वाली तबीयत पर कायम थी, लेकिन अब वक्त आ गया था कि शम्स की ज़बान में जवाब दिया जाए। तुम सब यहाँ बैठकर अपने शोहरों को ज़मीन से लगा रही हो और रात को उन्हीं के पहलू में जा लेटती हो और फिर इसे खुशगवार ज़िंदगी कहती हो। अपने शोहर के बारे में जो सबसे गहरी और बुरी गीबत है वो तुम उन्हीं के साथ कर रही हो। क्या ये जुल्म नहीं? और कुछ तुम जिनके शोहर दौलतमंद और उम्र में बराबर हैं यहाँ आकर मुझ पर हंसती हो, लेकिन तुम्हारे वो शोहर जब दूसरी औरतों के साथ बेवफाई करते हैं तो पहले चीखती हो और फिर जब वो एक सोने की चूड़ी दे देते हैं तो खामोश हो जाती हो। ये अपनी रूह को बेचना नहीं तो और क्या है? ये अज़दवाजी ज़िंदगी है। रसूलुल्लाह और हज़रत खदीजा के दरमियान उम्र का बहुत फ़र्क था, लेकिन वो ऐसी खुश नसीब थी कि हजूर ने उनकी वफ़ात के बाद भी उन्हें कभी भुलाया नहीं। क्या हजूर ने गलत किया? तुम सब भूल गई कि निकाह अंगूठी का नहीं दिल का मामला है। देखा, मैंने कहा था ना, ये कीमिया नहीं, खुद शम्स बोल रहा है। अगर तुम शम्स को पहचानते तो ये जहन्नम की रातें न झेलते, इश्क इश्क कहकर कराहते न फिरते। अच्छा तो बताओ इश्क क्या है? हमें तू शम्स का दीवाना जवाब दे। शम्स मेरा दीवाना है। हम आईनों के नहीं, उनके राज में छुपे इश्क के मुतलाशी हैं। आईने में झांक कर जो हमें मिलता है वो इश्क के सिवा कुछ नहीं। ज़मीन पर गिर कर जो राज हमने खो दिया वही इश्क है।
لیکن عشق کو جاننے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عشق کیا نہیں۔ تمہارے نزدیک عشق کیا ہے؟ تمہاری نظر میں خوشی کیا ہے؟ بس لمحے بھر کی لذت کے لیے ہنس دینا، اور جب وہ لذت ہاتھ آ جائے تو پھر بیزاری سے رخ موڑ لینا۔ میرے الفاظ سب کے دلوں میں گونج اٹھے، کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری گئی، جیسے کسی نے پرانے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ اصل میں ان سب کے دل میں بھی شمس کی چاہت تھی، مگر عشق کو غلط جگہ تلاش کر رہے تھے، عشق کا مفہوم ہی غلط سمجھ رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ اس حقیقت کو خود سے چھپاتے پھر رہے تھے۔ میری سوچ کی تائید کرتے ہوئے زینب خاتون بولی، ہاں بہنوں، ہم سب آج زلیخا کو حسد سے دیکھنے والی عورتوں کی مانند ہیں۔ ہم کسی دوست، کسی ساتھی، کسی مرد سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے آئینے میں ہم خود کو دیکھ پاتے ہیں۔ تو بتاؤ تمہارے آئینے میں تم کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ ہماری یہاں جو عورت بیوہ ہو وہ اپنے سے بڑے مرد کے نکاح میں جاتی ہے، مگر تم نے اپنی آنکھیں بند کی اور کسی ہم عمر، کسی ہم قد کی بجائے شمس کو قبول کر لیا۔ ایک انسان کا نصیب کا دروازہ یوں بند ہونا کتنی بد نصیبی ہے۔ میں مسکرا دی، نہیں، سب سے بڑا اندھا وہ ہے جو کھلی آنکھوں سے بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں نہ دیکھ سکے۔ کیا تم نے اس عورت کی کہانی سنی جو شرم و حیا کے ساتھ اپنے مرض کی اذیت پر صبر کر رہی تھی؟ ایک حبشی خاتون تھی جسے مرگی کے شدید دورے پڑتے اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ ایک دن وہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے مرگی آتی ہے، میں بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں شفا پا جاؤں۔ نبی کریم نے فرمایا، چاہو تو صبر کرو اور اس کا بدلہ جنت میں پاؤ، یا چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ۔ عورت نے سوچا اور پھر فیصلہ کیا، میں اپنی بیماری پر صبر کروں گی، مگر بس اتنی دعا چاہتی ہوں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے۔ رسول اللہ اس عورت کے ادب پر حیران رہ گئے اور دعا فرما دی۔ جب وہ چلی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، معراج کی شب میں نے اس عورت کو جنتیوں میں دیکھا تھا۔ سب خاموش تھے۔ میں نے رخ پھیرا اور کہا، اب دوسروں میں عیب مت ڈھونڈو اور اپنی بندگی کو ادب سے جدا نہ کرو۔ اے عورتوں، کیا تمہارے عشق کبھی بے داغ اور پاکیزہ رہے ہیں؟ یہی تو شمس کی عظمت ہے جو تم دیکھ نہیں سکتی، جو تمہارے فہم کی پہنچ سے باہر ہے۔ شمس کی آنکھ کسی عورت پر نہ ٹھہری، وہ پاکیزہ ہے۔ شمس اپنی روحانی بلندی میں باقرہ ہے، اس کے جسم کو کسی عورت کے لمس نے آلودہ نہیں کیا، اور وہ کوئی ایسا شخص نہیں جو دن میں کچھ اور رات میں کچھ اور ہو، جو زندگی کو برباد کرتا، جو مرد کے نام پر ایک کھوکھلا وجود ہو۔ وہ حقیقی مرد ہے۔ تم مرد کو کلائی کی طاقت سے پہچانتی ہو، میں دل کی طاقت سے۔ کیا تم ہمیشہ جیتی رہو گی؟ کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ وہ جسم کا پجاری، میں روح جنت کی خوشبو، وہ دنیا کی دھوپ میں جھلسا، میں عشق کی چھاؤں میں بسا۔ کتنے لوگ ہیں جو لفظوں کے اندر چھپی روح کو سن ہی نہیں سکتے، جو غار میں کہے گئے پڑھ کو نہ سمجھ سکے، وہ کائنات کو کیسے پڑھ پائیں گے؟ یاد کرے انسان، تیرا پہلا وعدہ کیا تھا؟ ہاں، ہم نے تجھے اپنا رب مانا، اسی وعدے میں جو عشق پنہا ہے اسے پڑھ، اسے پہچان۔ میں اپنے جسم کے ساتھ عشق کے راستے پر نہیں نکلی، مجھے بس اللہ کا دوست بننا ہے، اور میرا دوست اللہ ہو، بس یہی کافی ہے۔ میرا ستیلا بھائی علاؤ الدین، جو مجھ سے 1 سال بڑا تھا، طبیعت میں کبھی بھی مولانا کے خاندان جیسا نہیں تھا۔ اسے نہ پڑھنے کا شوق تھا، نہ علم کی صحبت کا۔ جوانی کے زوم میں خود سری اور بے پرواہی اس کا شیوا تھا۔ یہ شہر اسے گھٹن دیتا اور اس کی بے چینی کا باعث بنتا۔ وہ ہمیشہ تضاد میں الجھا رہتا، صبح کچھ اور، شام کچھ اور۔ استقامت اس کی طبیعت میں نہ تھی۔ اگر باہر سے دیکھا جاتا تو کوئی اسے مولانا کا بیٹا بھی نہ سمجھتا۔ میرا بڑا بھائی سلطان ولد باپ کا عکس تھا، نرم خو، شائستہ، مہذب اور الفاظ میں وقار رکھنے والا۔ علاؤ الدین کی نظر ہمیشہ مجھ پر رہتی۔ ایک عورت کے احساس سے میں اس کی نیت سمجھتی تھی۔ شروع میں نے زیادہ دھیان نہ دیا کیونکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن جب سے شمس درگاہ میں آیا، علاؤ الدین نے اپنی نیت کو کبھی اشاروں میں اور کبھی کھل کر ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اسے خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کیمیا بھی شمس سے متاثر ہو جائے اور اس کے دائرے میں داخل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو
کہ اس کی ناپختہ شخصیت شمس کی پختگی کے سائے میں دب جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا عورت کا دل ہمیشہ پختہ مرد کی طرف مائل ہوتا ہے، اور مجھے بھی جانتا تھا کہ میں عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ میری آنکھیں چمک اور شان و شوکت سے اندھی نہیں ہوتی، میں سادگی اور سکون کی راہ کی مسافر تھی، ظاہر میں نہیں باطن میں جھانکنے والی۔ میں خواہشوں کی کنیز نہیں تھی۔ علاؤالدین جہاں میں ہوتی وہیں آ نکلتا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ میں اس سے کترانے لگی ہوں تو اس کا دل اور جلنے لگا۔ جہاں موقع ملتا وہ اپنی محبت کا ذکر چھیڑ دیتا۔ ایک دن میں باغ میں تنہا تھی کہ وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب تھا جسے اس نے میری طرف بڑھایا۔ میں سمجھ گئی، میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، تیوریاں چڑھ گئیں۔ میرا رد عمل اسے ناگوار گزرا۔ میرا تمہیں چاہنا ایک ہنر ہے کہہ کر اس نے وہ گلاب واپس کھینچ لیا۔ زیادہ تر لوگ اپنی ہوس کو ہنر سمجھتے ہیں۔ جب تم خود کو نہیں سمجھ پائے تو مجھے سمجھ لینے کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ تم ہجرت کرنے والے پرندے کی مانند ہو جو ایک ہی موسم میں ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتا۔ نہ تمہاری راتیں یکساں ہیں، نہ تمہارے دن۔ جاننا اور پا لینا رات اور دن جتنا دور ہے۔ میں نے جو کچھ کہا وہ تمہیں باز رکھنے کے لیے تھا، مگر تمہاری ضد اور ہوس نے ہر لفظ کو آگ کی دیوار میں جلا کر راکھ کر دیا، اور تم اسی راکھ میں امید تلاش کر رہے ہو، مگر تمہیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ تمہاری ہر کوشش میرے اپنے شعلوں میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ اگر میں تمہیں خوشحال شاہانہ زندگی دینے کا وعدہ کروں تو کیا مانو گی کیمیا؟ کیا تم مجھے بھی عام لڑکیوں جیسا سمجھتے ہو؟ اگر دولت میرے لیے سب کچھ ہوتی تو آج میں کسی محل میں دلہن بنی بیٹھی ہوتی۔ تم نے سمجھا ہی نہیں، افسوس۔ اگر سب سے بڑی دولت زندگی ہے تو تم بے حد غریب ہو۔ غریب وہ نہیں جس کے پاس کم ہے، بلکہ وہ ہے جو ہوس میں ترستا ہے۔ زندگی کو خوابوں سے تشکیل پانا چاہیے، نہ کہ صرف حقائق سے۔ جو شخص اپنی زندگی پر قابو نہ پا سکے وہ دوسروں کی زندگی پر نظر رکھتا ہے۔ تم میری روح کو دیکھنے سے قاصر ہو، تم میرے جسم کے اسیر ہو۔ یہ جسم میری روح کے لیے ایک زندہ قبر کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی ایک ایسا سراب ہے جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں، مگر وہ ہمیشہ چھن جاتا ہے۔ ایک اچھی زندگی کو دلکش بنانے کے لیے کچھ خیالی رنگ بھی ضروری ہوتے ہیں۔ علاؤالدین، تمہاری زندگی ایک مختصر بے ترتیب لکھی گئی موت کی کہانی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ تم جو جینا چاہتے ہو اور جو جی رہے ہو اس کے درمیان کی سچائی کو نہیں دیکھ سکتے۔ جس نے اپنی زندگی کی بنیاد نہیں رکھی وہ دنیا کو نئی شکل دینے چلے تو اسے حد میں رہنا چاہیے۔ علاؤالدین نے وہی گلاب جو اس نے محبت کے اظہار کے لیے پیش کیا تھا زمین پر پھینک دیا اور پیر سے مسل ڈالا۔ اب اس میں وہ عاشقانہ جنون باقی نہ تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ جس پھول کو وہ محبت کی علامت بنا کر لایا اسی کو لمحے میں کچل دیا۔ جس دن شمس آیا اس دن علاؤالدین مجھے بے چین چھوڑنے والوں میں تھا، اور جب شمس گیا تو خوش ہونے والوں میں سب سے آگے۔ اسے لگا اب موقع ہے، اب وہ پھر سے مجھ پر نظر جما سکتا ہے، لیکن میں نے کوئی دروازہ کھلا نہ چھوڑا۔ شمس کے بغیر راتیں بے قرار کر دیتی۔ میں حویلی کے آنگن میں نکل آتی اور ستاروں کو تکتی رہتی۔ ایسی ہی ایک رات تھی، وہ چپکے سے کسی چور کی طرح میرے قریب آ گیا۔ میں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور ایک ہلکی چیخ میرے لبوں سے نکلی۔ گھبراہٹ میں میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ سرگوشی میں بولا، ڈرو مت، میں ہوں تمہارا بھائی۔ اب کیا ہے علاؤالدین، تمہاری پریشانی کیا ہے؟ رات کے پہر کسی عورت کے قریب بے اجازت نہیں آتے، چاہے وہ تمہاری بہن ہی کیوں نہ ہو۔ تم میری طرف اپنے جذبات کو دیکھ رہے ہو، مگر میں انہیں قبول نہیں کروں گی۔ اگر دوبارہ کسی اشارے یا الفاظ میں بھی اپنی نیت ظاہر کی تو میں تمہیں دوبارہ کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ تباہی کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان کبھی اپنی خواہشات کے خلاف نہ جائے۔ حقیقی بندہ وہی ہے جو اپنی خواہشوں کا غلام نہ بنے۔ میں تو اپنی قبر ہاتھ میں لیے پھرتی ہوں، تم جاؤ اپنی پسند کا کوئی اور دلبر چن لو میرے بھائی۔ میں نے تم سے دل کی بات کہہ دی، اب چاہو تو قبول کرو، چاہو تو رد کر دو۔ میں تو بار بار اپنے دل کو حرام سے بچانے کی پکار دیتی ہوں، موسیٰ کی طرح، مگر تم اپنی نفس پرستی میں فرعون کی راہ پر چل رہے ہو۔ میں اس دوست سے وفا کا عہد کر چکی ہوں جسے کبھی دھوکہ نہیں دوں گی۔ کون ہے وہ دوست؟
میری محبت شمس، مجھ سے دور رہو علاؤالدین، تمہیں عشق نے کبھی قیدی نہیں بنایا۔ عشق کیا ہے کیمیا؟ خدا کی قسم یہ اتنا ظاہر ہے کہ چھپایا نہ جا سکے، اور اتنا چھپا ہے کہ دکھایا نہ جا سکے۔ یہ پتھروں کے درمیان چھپی ہوئی آگ کی مانند ہے، اگر تم اسے بلاؤ گے تو شعلہ بھڑک اٹھے گا، اور اگر چھوڑ دو گے تو خود کو فنا کر دے گا۔ علاؤالدین کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ الفاظ جو طوفان کی مانند تھے اب ہلکی سی نسیم میں بدل چکے تھے۔ عشق ضمیر کے خلا کو پر نہیں کر سکتا۔ نہ مجھے عشق میں مسرت ملی، نہ ضمیر میں سکون۔ تیری محبت نے مجھے بدقسمت کر دیا۔ اگر محبت کسی کو بدل کر کسی اور بنا دے تو محبت ہوتی ہی نہیں۔ محبت دل کا ایسا چشمہ ہے جو بار بار کھلتا اور بند ہوتا رہتا ہے۔ اگر تیری خواہشات بے قابو ہو چکی ہیں تو انہیں روزے کے ذریعے قابو میں لا۔ تیرے اندر جو ہے وہ محبت نہیں، تو اپنی ہوس کا غلام ہے۔ ہوس کے پیچھے بھاگنے والا اس آدمی کی مانند ہے جو سور کا شکار کرتا ہے۔ محنت بیکار اور شکار حرام۔ تم مجھے ایسا کیوں سمجھ رہی ہو کیمیا؟ علاؤالدین کا لہجہ پھر بدل گیا۔ اب کی بار اس کے الفاظ میں جبر تھا، غصہ تھا، ایک ضد تھی۔ تم مجھے ایک حریص انسان کیوں سمجھ رہی ہو؟ میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، کیونکہ تم حریص ہی ہو۔ حریص انسان کے لیے کسی کی اصل اہم نہیں ہوتی، بس یہ اہم ہوتا ہے کہ وہ کیا حاصل کر سکتا ہے۔ تم میری حقیقت کو نہیں، میری صورت کو پسند کرتے ہو۔ عورت کی اصل کو جاننے والا ہی حقیقی سلطان ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرد عورت سے محبت کرے تو پہلے اس کے باطن کو پہچانے۔ کیا میں محبت کرنا نہیں جانتا کیمیا؟ تمہاری محبت کی تعریف ہی غلط ہے علاؤالدین۔ محبت کرنے کے لیے پہلے محبت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو محبت کو نہیں سمجھتا وہ اسے صرف اپنی ملکیت اور حسد کے درمیان قید کر دیتا ہے۔ محبت سے رہائی ممکن ہے کیمیا؟ میں مسکرا دی۔ ہاں، محبت سے رہائی ممکن ہے، مگر صرف ان کے لیے جنہوں نے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ 3 چیزوں سے کبھی نجات نہیں ملتی، اپنی پرچھائی سے، موت سے اور عشق سے۔ دیکھو ذرا ہماری چھوٹی بی بی کیسی کیسی باتیں کرتی ہے۔ لگتا ہے میں تو اپنے باپ کا سوتیلا بیٹا ہوں اور وہی اصل وارث ہے۔ بابا کی حکمتوں سے کتنی خوب سیراب ہوئی ہے۔ اس کی زبان سے جھلکتی گستاخی اس کی آنکھوں میں بھڑکتی ہوس کی آگ کا عکس تھی۔ میں تو اس پر رحم کھا رہی تھی کہ بے ماں کا یتیم ہے، مگر وہ مجھے باپ کے سائے سے محروم ایک لاوارث گردان رہا تھا۔ جو جذبات میں نے اس کے لیے کبھی ترس کے دائرے میں محسوس کیے تھے وہ ایک لمحے میں راکھ ہو گئے۔ اور جب اس نے میرے والد، میرے مرشد، میرے مولانا کے بارے میں گستاخی کی تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ غلطی ناقابل معافی ہے۔ بابا کے بارے میں بے ادبی مت کرو، میں نے سختی سے کہا۔ یہ ہے تمہاری اصل حقیقت، اپنے سوا کسی کو نہ ماننا، کسی کو اہمیت نہ دینا۔ شمس سے شادی کے بعد علاؤالدین کبھی کبھار ہی درگاہ کا رخ کرتا، اور جب بھی آتا اس کے پیچھے کوئی غرض ہوتی، یا تو جب اس کی جیب خالی ہو جاتی یا جب کپڑے دھلوانے کی ضرورت پڑتی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں گم ایک شکستہ خول میں قید کچھوے کی مانند تھا۔ میری شادی پر جلنے والا اس کا دل میرے لیے محبت سے نہیں بلکہ رد کیے جانے کی بے بسی سے سلگ رہا تھا۔ علاؤالدین وہ شخص تھا جو محبت کی حقیقت سے نابلد تھا، جو فقط اپنی ذات کے گرد گردش کرتا تھا، جو اپنی زندگی کا مفہوم تک نہ جانتا تھا، بس ایک خشک پتے کی طرح جو ہوا کے رخ پر ادھر ادھر بکھرتا رہے۔ ایک دن وہ درگاہ آیا، میرے کمرے میں داخل ہوا۔ خوش آمدید، میں نے رسمی لہجے میں کہا۔ پھر اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ کیا میں اپنی بہن سے ملنے بھی نہیں آ سکتا؟ اب میں اچانک ہی اس کی بہن بن گئی تھی، مگر میں جانتی تھی حقیقت کیا ہے۔ میرے لہجے میں ٹھنڈک تھی۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، بابا کو تم نے آزردہ کیا، ماں کے دل کو تم نے زخمی کیا، بھائی کا دل تم نے روندا، حکمت کے گھر کو چھوڑ دیا، اور اب تمہیں میرا خیال آ رہا ہے۔ کیا تمہیں گھر کی حرمت کا ذرا بھی پاس نہیں؟ مجھے سچ سچ بتاؤ کیمیا، اس نے کہا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر اس محبت سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کروں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن میں تم سے ایک سچا جواب چاہتا ہوں۔ سچائی؟ علاؤالدین، تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں شمس کی بیوی ہوں، یہ جاننے کے بعد بھی تم کس سچائی کی بات کر رہے ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر آہستہ سے بولا، سچ کہوں تو مجھے معلوم نہیں۔ تو جانو، میں نے کہا، سچائی میرے اور تمہارے درمیان نہیں، سچائی تمہارے اندر ہے۔
میں نے اپنے دین کو اخلاص سے اپنایا ہے۔ میرا ایمان میرے دل میں گلاب کے عطر کی مانند بسا ہے، یہی میں نے شمس سے پایا۔ اور تم شک و شبہات میں الجھے ایک مسافر ہو جو منزل سے ناواقف ہے۔ اچھا، اگر تم نہیں چاہتی تو میں بھی اصرار نہیں کروں گا۔ تم محبت کو جرم سمجھتے ہو، کینے کو جائز قرار دیتے ہو۔ تمہیں عشق میں بخشش نظر نہیں آتی، تمہارا دل دھوکہ دہی سے بھرا ہوا ہے۔ تم ہمیشہ اپنے فائدے کو ہی دیکھتے ہو، بس اپنی ذات کی تسکین چاہتے ہو، کبھی نہیں سوچتے کہ دوسرے دل بھی تکلیف میں ہو سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری روح کو وہ بدن عطا کرے جس میں تم خود کو سمیٹ سکو اور جو تمہیں برداشت کر سکے۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ جسے تمہاری محبت کی ضرورت ہے، جو تمہارے جذبوں کا محتاج ہے، وہ میں ہوں؟ میں کوئی سراب نہیں، میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں جس کا دل ہے، روح ہے، امیدیں ہیں۔ تم خود کو میری جگہ رکھ کر تو دیکھو۔ اگر تم مجھے وہ نہیں چاہتی جو میں حقیقت میں ہوں تو میں تنہا رہ جاؤں گا، مجھے تم میں اجنبیت محسوس ہوگی۔ جو باطن سے ناواقف ہو، جو صرف ظاہر پر مر مٹے، اس کی عبادت گاہ عورت کا چہرہ بن جاتی ہے، اور تمہاری محبت بھی یہی ہے۔ تمہارے لیے عورت ہی تمہاری دنیا ہے، مگر میری دنیا، میری محبت کی سمت، میری عبادت کی قبلہ گاہ، وہ تو شمس ہے، بس شمس۔ تم نے میرے اور تمہارے درمیان بھائی چارے کا رشتہ بھی داغدار کر دیا۔ جسے میں اپنا بھائی جانتی تھی، وہ میرے جسم پر فریفتہ ہو کر میری عزت کھو بیٹھا۔ نہ تم کو کردار کا شعور ہے، نہ دین کا۔ میں تم پر حرام ہوں اور شمس کے لیے حلال۔ علاء الدین، وہ شخص نہ تو محبت کے لائق تھا، نہ احترام کے۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے، یا شاید جانتا تھا مگر کر نہیں سکتا تھا۔ دل کا برا نہ تھا مگر ارادے میں مضبوطی نہ تھی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ شروع کرتا مگر کبھی مکمل نہ کر پاتا۔ اس کی ساری بدبختی اس کی امید کے بغیر کیے گئے آغاز میں تھی، اس کے بنائے گئے ان خوابوں میں تھی جو وہ کبھی پورے نہ کر سکتا تھا۔ ایک ایسی آرزو تھی جو بجھنے کے باوجود بھی سلگتی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ تلاش میں رہتا، بے تاب ہو کر، مگر جب نہ پاتا تو تھک کر پلٹ جاتا، جیسے خیالات اسے اپنی طرف کھینچتے اور لوگ اسے پیچھے دھکیل دیتے۔ اس کا مسئلہ یہ نہ تھا کہ وہ ہار مان لیتا، بلکہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ ایک نئی شروعات کرتا، اور یہی مستقل عمل اسے کبھی قرار نہ لینے دیتا۔ ہر چیز اس میں گم ہو کر رہ جاتی، کسی اور تک پہنچ ہی نہ پاتی۔ کیا تم نے سورہ عنکبوت نہیں پڑھی علاء الدین؟ پڑھی ہے، میں بھلا کیسے نہ پڑھوں گا؟ پھر بھی تم نے اندھوں کی طرح پڑھی ہوگی۔ اگر تم نے سمجھ کر پڑھی ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اس میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ شیطان ایک مومن کے دل پر خواہش اور ہوس کے دھاگوں سے مکڑی کا جال بنتا ہے۔ ہاں، پھر یہ کہ میری جگہ چھوڑ دو، اور جب بھی آؤ تو اپنے اندر کے شیطان کی گرد باہر جھاڑ کر آنا، اور ہاں، میرے کمرے میں آئندہ بنا اجازت داخل مت ہونا۔ اس دن کے بعد علاء الدین ایک لمبے عرصے کے لیے غائب ہو گیا۔ میں نے اس پر دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے، مگر وجہ میری اپنی تسلی نہیں تھی۔ میں اپنے بابا کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بابا اور ماں اس کی سرکشی پر دل ہی دل میں بہت دکھی تھے۔ اس رات میں نے شمس کو سارا واقعہ سنایا۔ اس نے پہلے سر جھکایا، پھر دائیں بائیں ہلایا اور بس اتنا کہا، اللہ اسے ہدایت دے۔ دنیا میں سب سے قیمتی اور مقدس چیزیں، یہاں تک کہ ایمان اور عشق بھی، نمائش کی ذلت کے ساتھ جینے کی کوشش میں ضائع کیے جا رہے ہیں۔ اگر دکھاوا ہی ایک وجود ہے تو وہ اتنا الہی، اتنا تقوی، خلوص اور تقدس سے بھرا ہوتا ہے کہ ہر جینے والا اسے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے شمس کو بنا کسی نمائش کے چاہا، عشق کو بنا کسی چمک دمک کے محبت کی، کبھی اسے خود سے بھی چھپایا، کبھی اس کا اظہار کیا، مگر خود بھی سن نہ سکی۔ کبھی کسی کی واہ واہ کے لیے نہیں جیا میں نے عشق کو، میں نے تو فقط نبی کریم کے فرمان میں پناہ لی، جو شخص عشق کرے، اپنے عشق کو چھپائے اور پھر مر جائے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بتاؤ دنیا میں کون سا جہنم عشق کے بغیر زندگی گزارنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے؟ کون سی آگ اس سے زیادہ جلانے والی ہے؟ پردیس میں وطن کی تڑپ، وطن میں پردیس کی بے قراری۔ تم لوگ ذلت کو فخر سمجھتے ہو، دولت کو محبت کہتے ہو، اور شہرت کو تمنا کا نام دیتے ہو۔ کیا شیطان کے کوڑے کی مار سے تمہاری پیٹھ اب تک نہیں دکھ رہی؟
لوگ کسی اجنبی کے دل میں خود کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر انہیں یہ احساس ہی نہیں کہ وہ خود اپنی ذات کے لیے اجنبی ہیں۔ میں گلشن میں درگاہ کی خواتین کے ساتھ بیٹھی اپنے بھتیجے کی ہنسی خوشی سے کھیلنے کا نظارہ کر رہی تھی کہ چچی فاطمہ نے مجھے بلایا۔ جب میں ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بتایا کہ علاء الدین رخصت ہونے کے لیے درگاہ آیا ہے، مگر بابا اور بھائی کو نہ پا سکا، لہٰذا وہ ماں اور مجھ سے ودا لینا چاہتا ہے۔ میں جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہ ابلا مور کے درخت کے نیچے سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے قدم لرز رہے تھے۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، فرمائیے بھائی، سنا ہے کہ آپ پونیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں سچ ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ نامعلوم منزل کی طرف۔ بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ جو ماں باپ اور استاد کی رضا کے بغیر جاتا ہے اس کا کوئی کام نہیں بنتا۔ تم بابا کے دل کو زخمی کر کے جا رہے ہو، یہ گناہ ہے، واللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے علاء الدین۔ کون سا گناہ؟ یہ تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ قیامت کے دن ابھی بہت دیر ہے، اور جو ہاتھ اللہ کی سزا نافذ کرتے ہیں کیا وہ بھی گناہگار ہوتے ہیں؟ میں اس سوال پر حیران رہ گئی۔ علاء الدین نے کبھی مجھ سے اس قدر سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی اتنی تلخی سے کوئی سوال کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، مگر اتنا چاہتی ہوں کہ ہر شخص اپنے اعمال کا اللہ کے حضور جواب دہ ہے۔ ہر کوئی مجرم نہیں ہوتا، صرف وہی جو حقیقتاً گناہگار ہو۔ مگر تمہاری نفرت بھری آنکھیں سچ دیکھنے نہیں دیتی۔ کون سی نفرت؟ میں کس سے نفرت کرتا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم، شاید مجھ سے بھی۔ علاء الدین نے اپنی انگلیاں آپس میں جکڑ لیں، نیچے نظریں گاڑ دیں، پھر اچانک میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، نفرت اور سختی سے لبریز نظریں۔ پھر فوراً ہی رخ موڑ لیا، پھر مدھم سی آواز میں بولا، میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ تو پھر شمس سے دشمنی کا سبب میں ہوں یا میرے بابا؟ کچھ بھی نہیں۔ تم اتنی آسانی سے جھوٹ بول سکتے ہو بغیر کسی شرمندگی کے۔ چلو مان لیا میں تمہیں حسد کر رہا ہوں، کیا یہ سن کر تمہیں خوشی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ تم میرے والد سے حسد کرتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ والد کے بعد تمہیں درگاہ کا منصب سنبھالنا چاہیے، لیکن تم جانتے ہو کہ تم ان کی جگہ نہیں لے سکو گے، کیونکہ میرے والد کے پاس شمس تھا، لیکن تمہارے پاس کبھی کوئی شمس نہیں ہوگا۔ علاء الدین کا لہجہ بھرا ہوا تھا، آواز ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ تو پھر تم اس تبریزی مسافر کو میرے والد کی محبت سے بھی زیادہ چاہتی ہو۔ میں اس کے الفاظ سے کوئی مطلب نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ در حقیقت سمجھنا مشکل نہیں تھا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے غلط فہمی سے کیسے روکا جائے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے خود ہی کہا، میں تمہیں اور شمس کو حسد کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ دوسروں کی محبت پر حسد کرنا در حقیقت اپنی زندگی میں کسی کمی کا اظہار ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے الفاظ نے اسے چوٹ پہنچائی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اپنے بھائی کے لیے دل میں پیدا ہونے والی تکلیف اور اندیشے میرے اندر کسی بغاوت کی صورت اختیار کر رہے تھے۔ علاء الدین اپنی خواہش اور ضد کا قیدی تھا۔ عقل نے اسے چھوڑ دیا تھا، اب کوئی بھی چیز اسے روکنے والی نہ تھی۔ یہ محبت نہیں تھی جو غلط تھی، بلکہ اس کا طریقہ تھا جو غلط تھا۔ جو شخص غصے میں سوتا ہے وہ مایوسی کے ساتھ جاگتا ہے، اور یہی علاء الدین کے ساتھ ہوا۔ وہ چلا گیا۔ اس نے اپنے باپ کا آنگن چھوڑ دیا، ماں کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے کو زمین پر پٹخ دیا۔ اس کا راستہ غلط موڑ مڑ چکا تھا۔ چاہے کوئی بھی اسے روکنے کی کوشش کرتا، وہ رکنے والا نہیں تھا۔ وقت ہر زخم کا علاج نہیں ہوتا، اور آگ کا وقت سے کوئی تعلق نہیں۔ علاء الدین کو خود سے بھی محبت نہیں تھی، پھر اس کے لیے آنکھوں میں آنسو کیوں آتے؟ جو خود کسی کا نہیں ہوا اس کے لیے کوئی کیوں روئے؟